بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جن کا طالبات کا مقررہ جو نصاب ہے اس کی جو تکمیل ہو رہی ہے، وہ طالبات بخاری شریف کا آخری حصہ کھول کر عبارت دیکھیں۔ یہاں سے عبارت بھی سنائی جا رہی ہے جو اصلاً طلباء اور طالبات ہی کے سنانے کی ہوتی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نہایت قابل قدر طالبات، قابل احترام حاضرین، سامعین، خواتین، دو باتیں اناؤنسر نے مجھ سے متعلق بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بخاری شریف کے آخری حدیث کا سبق بھی دیا جائے، دوسرے عمومی حیثیت سے عوام الناس کے لیے کچھ باتیں پیش کی جائیں۔ اس سبق ہی کو سبق کے ساتھ ساتھ سب کے لیے
مفید تر رخ لیے ہوئے گفتگو کی جائے۔ اس کے پیش نظر پہلے میں عزیز طالبات کی خدمت میں ایک بات یہ رکھنا چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی، کہ جس اہتمام کے ساتھ بخاری شریف لکھی گئی وہ بہت غیر معمولی تھا۔ اس لیے کہ تمام کلاموں میں افضل ترین کلام کلام اللہ ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان، قابل احترام کلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے جمع کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غیر معمولی اسفار فرمائے، ہزاروں احادیث کو اکٹھا کیا، بلکہ لاکھوں حدیثوں کو جمع کیا، پھر ان میں سے چند ہزار کو منتخب کیا، پھر ایک کتاب ترتیب دی۔ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے نماز کا اہتمام، پاکیزگی کا اہتمام، مسجد نبوی میں جمع بندی کا اہتمام، اس درجے فرمایا کہ اللہ نے اسے اس قدر قبولیت سے سرفراز کیا کہ عرصے دراز سے، کئی صدیوں سے یہ کتاب سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مقبولیت اس کتاب کو حاصل ہے، اسی لیے اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد تمام کتابوں میں سب سے صحیح تر کتاب۔ مسلسل اس کی مقبولیت اور اس کی افادیت صدیوں سے دیکھی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جہاں اور بہت سارے محرکات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام بخاری کی خدمات کی قبولیت کے پیچھے حسن طلب اور پیارے نبی علیہ السلام کے ارشادات کا احترام اور اہتمام، اس کو بھی بڑا دخل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت سے فیوز اور برکات کے حصول کے لیے اس کے تئیں سچی طلب اور اس کے بارے میں پورا ادب و احترام کا لحاظ ضروری ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک بڑی کمی پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو، نہ اس کی عظمت ہے
سچی طلب ہے، اس کے نتیجے میں آج وہ اثرات زندگیوں میں نہیں پائے جا رہے ہیں جو پیارے نبی علیہ السلام کے ارشادات پر مشتمل کتابوں کے پڑھنے کے بعد لوگوں کی زندگی میں آتے تھے۔ اس کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند۔ اس کو عام طور پر ہم لوگ بخاری شریف کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کے طریقے اور آپ کے زندگی کے لیل و نہار پر مشتمل مجموعے کا نام ہے بخاری شریف۔ اصل نام اس کا یہ نہیں ہے، اصل نام ہے الجامع الصحیح المسند۔ اس کتاب سے متعلق آخری سبق کے تحت میں جو گفتگو کی جاتی ہے ویسے تو وہ بہت لمبی گفتگو ہوتی ہے، لیکن چونکہ طالبات کی تکمیل بخاری ہے اسی لیے ان کے حساب سے ہی گفتگو کرنا قرین مصلحت ہے۔ اس لیے یہ عرض ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے غیر معمولی کارنامہ احادیث کی جمع کرنے سے پہلے اس کا جو عنوان وہ قائم کرتے ہیں وہ ہے، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ امام بخاری کی پوری ذہانت، پوری فطانت، پوری صلاحیت، پوری قابلیت، پوری فقاہت کا ترجمان ہوتا ہے باب کا عنوان۔ حدیث کے بیان کرنے سے پہلے جو باب قائم کرتے ہیں اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور یہ معروف ہے فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے وہ ان کے تراجم میں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ زور بخاری شریف کے پڑھانے والے ترجمۃ الباب پر دیتے ہیں، اور پہلے باب سے دوسرے باب کی مناسبت کو بیان بھی کرتے ہیں، اور اس کے ذیل میں آنے والی حدیث کا باب کے عنوان سے کیا ربط و تعلق ہے اس کو بھی بتاتے ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کا آغاز کیسے ہوا اس کا باب قائم فرمایا۔ اس کے بعد سب سے پہلی حدیث بیان فرمائی انما الاعمال بالنیات، نیتوں کی درستی پر مشتمل حدیث تحریر فرمائی، اور آخری کتاب قائم فرمائی کتاب التوحید، اور اس کا آخری باب قائم فرمایا وزن اعمال کا۔ اب یہ چار باتوں کی اہمیت سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، طالبات بھی، خواتین بھی، حاضرین بھی، سامعین بھی، سبھی سنیں سمجھیں ان چار باتوں کی اہمیت کو۔ اللہ جل شانہ کی جانب سے اتارے جانے والے علم کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی فرماتے ہیں اللہ رب العزت،
اپنے چنندہ پیغمبر پر وہ علم اترتا ہے اللہ پاک کی جانب سے، اور تمام علموں میں سب سے قطعی اور سب سے پکا اور سب سے حتمی جو علم ہوتا ہے، جو مکمل سچائی پر سے معمور ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، اگر کوئی علم ایسا علم ہے تو وہ علم وہ ہے جو علیم کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ اللہ کی جانب سے آنے والا جو علم ہے وہی علم حقیقی علم ہے۔ اسی لیے امام بخاری سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، کرنے سے پہلے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک، جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا۔ دوسرے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں کرنے سے پہلے اس کا ارادہ کرنا۔ تو جاننے میں صحیح جاننا، اور صحیح جاننا اللہ جل شانہ کی جانب سے دیے گئے علم ہی کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کچھ بھی کیا جائے، اگر اس کو صحیح کرنا ہے اور مقبول بنانا ہے تو اس کا وحی الہی سے متعلق ہونا ضروری ہے، اور علم الہی کی روشنی میں انجام دینا ضروری ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وحی کا باب قائم فرمایا۔ اس کے بعد اب آگے جو کچھ ہے وہ سب کرنے کے لیے ہے۔ جتنی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، 7,000 سے زائد حدیثوں کا مجموعہ ہے یہ، مکررات کے ساتھ۔ اور اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے تو 3,000 سے زائد احادیث کا یہ مجموعہ ہے، وہ سب کے سب کرنے کے لیے ہے، جاننے کے لیے نہیں۔ اور کرنے سے پہلے نیت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری سب سے پہلی حدیث لے آئے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر عمل اچھی نیت کے ساتھ میں ہوتا ہے تو وہ عمل عمل ہے، اور اگر عمل بری نیت کے ساتھ میں ہوتا ہے تو وہ عمل عمل نہیں ہے، باعث اجر و ثواب نہیں ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر عمل سے پہلے ارادہ ہوتا ہے، اس کے بعد میں عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے حدیث بیان فرمائے تصحیح نیت کی، اس پر تفصیلی بحث تو کتاب بخاری کے آغاز پر کی جاتی ہے۔ آخری کتاب لائے کتاب التوحید۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے توحید ہے، لیکن امام بخاری اسے لا رہے ہیں سب سے اخیر میں۔ بات یہ ہے کہ توحید کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے کتاب الایمان میں، لیکن زور دینا مقصود ہے کہ تمام مطلوبات ربانی میں توحید سب سے بڑا مطلوب ہے، اور ہر عمل کا مقبول ہونا توحید پر موقوف ہے، اور ہر عمل کا محفوظ ہونا توحید پر خاتمے پر ہے۔ دو باتیں اچھا ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا،
تو کتنے ہی اعمال کرے، اللہ کے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب ہوتا ہے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ کھلے ہوئے میدان میں جو ریت ہوتی ہے، اور ریت کے ہر کنکر میں ایک خاص قسم کی چمک ہوتی ہے۔ جب دھوپ اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ ریت چمکتی ہے، دور سے دیکھنے والا اس کو پانی سمجھتا ہے، اور پیاسا ہونے کی وجہ سے اس کی نگاہوں میں پانی ہی گھومتا رہتا ہے، تو اس کو پانی سمجھ کر جب قریب جاتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کفر کی حالت میں کیے جانے والے جو اعمال ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے رہیں کہ یہ اعمال ہیں، لیکن جب اعمال کے دیکھنے کی جگہ پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں تو اعمال ہے ہی نہیں۔ اس واسطے سراب کا ترجمہ آسانی سے سب کو یاد رکھنے کے واسطے میں عام طور پر تلطف لفظی کے طور پر یوں عرض کرتا ہوں، سراب کہتے ہیں سر آب کو، اس کا اوپری حصہ پانی کے جیسا دکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں آیا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے کون ہیں بتائیں؟ جن کی محنتیں دنیا میں بیکار گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے سارے اعمال بیکار ہو گئے۔ اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی کا ایمان اور آدمی کا عقیدہ صحیح رہے۔ اسی کی اہمیت کے پیش نظر شروع میں کتاب الایمان بھی ہے اور اخیر میں کتاب التوحید بھی ہے۔ اور اعمال میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو کام چل جانے کی توقع ہے، لیکن ایمان و عقیدے میں کمزوری یہ کسی صورت میں اللہ جل شانہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے اخیر میں کتاب التوحید کو لا کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ پہلے مان لینا کافی نہیں ہے، اخیر تک برقرار رہنا بھی ضروری ہے۔ اور اس زمانے میں خاص طور سے یہ چیز بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔ مجھے تو بار بار وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں بتایا گیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، ان قریب ایسے فتنے ہوں گے کہ جو رات کے تاریک ترین ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا او كما قال علیہ السلام، کہ ان قریب فتنے ہوں گے
سخت ترین سیاہ فتنے. صبح میں آدمی مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. دنیا کی اسباب کے بدلے میں وہ اپنا دین بیچ دے گا. یہ خطرناک زمانہ کچھ اسی قسم کا چل رہا ہے کہ لوگ اپنے عقیدوں کے تحفظ کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، ایمان کی بقا کا التزام نہیں کر رہے ہیں، علم توحید حاصل کرنے کا اہتمام نہیں ہو رہا. امام بخاری نے اخیر میں کتاب التوحید لا کر اس کی اہمیت کو بیان کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اخیر میں جو باب قائم فرمایا، جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، وہ ہے وزن اعمال کا باب. ظاہر ہے کہ پہلے علم ہے، پھر عمل ہے، پھر نتیجہ ہے. نتیجے کے واسطے اعمال کا تولا جانا ہے. ابھی اعمال کے تولے جانے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کسی کے پاس صرف ایک ہی قسم کا عمل رہتا، یا اچھا یا برا. جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تولنے کے واسطے تو 2 چیزیں ہونا نا. وہ تو بے حساب جنت میں چلے جائیں گے. اور ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جن کے پاس برائیاں ہی برائیاں ہیں، نیکی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انہی کے بارے میں اللہ پاک نے ان آیات کے آگے فرمایا جو ابھی میں نے آپ کو سنائی. سورہ کہف کی آخری آیتیں: اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. ان کے واسطے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے. اس واسطے کوئی چیز ہوگی اچھی اور بری، تو ایسی صورت میں کون سی زیادہ کون سی کم ہے وہ دیکھنے کے لیے ہوگا. اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کے لیے. اور اگر چاہیں تو آپ اس کا ترجمہ اظہار انصاف کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری کہ دیکھو، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات کو اپنی عقلوں سے مت پرکھو، جو بول رہے ہیں ویسا سن لو. اور خاص طور سے اس لیے بھی بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو انکار کرتے تھے ترازو کا، اعمال کے تولے جانے کا انکار کرتے تھے. اور ان کی عجیب منطق تھی. 2 چیزیں تھیں ان میں، 2 بیماریاں تھیں سمجھ لیجئے. اور آج کے زمانے میں 2 وائرس تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ تولنے کے لیے ویسا ہی نظام جیسے دنیا میں ہے ویسا ہونا پڑتا ہے. یعنی 2 پلڑوں میں رکھ کر کوئی چیز تولی جاتی ہے تو رکھی جانے والی چیز رہنا پلڑے میں، خارج میں وہ موجود رہنا. ایک طرف پتھر کا باٹ ہے، ایک طرف چاول ہے، تو تولا جائے گا. تو پلڑوں میں رکھنے کے لیے کچھ چاہیے. اعمال باہر میں نہیں ہے، خارج میں ان کا وجود نہیں ہے. جب خارج میں وجود نہیں ہے تو پلڑے میں رکھیں گے کیسا؟ آپ نے اب تک سینکڑوں نمازیں پڑھی، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نمازیں کہاں ہیں؟
آپ نے اب تک ہر رمضان میں روزے رکھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے روزے کہاں ہیں؟ باہر میں ان کا وجود نہیں ہے، جب نہیں ہے تو تولیں گے کیسا؟ ایک خیال تو ان کو یہ آیا، اور ایک دوسرا خیال آیا، وہ یہ کہ تولتے ہیں معلوم کرنے کے واسطے، تولتے ہیں معلوم کرنے کے واسطے، اور اللہ کو کیا معلوم نہیں ہے؟ سب معلوم ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں تول کے دینے کی کہ تولنے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ دو وائرس ان کے درمیان میں گھسے ہوئے تھے، اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں امام بخاری۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ہم ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کے لیے، اور اعمال انسان بھی تولے جائیں گے، زبان سے بولے جانے والے بول بھی تولے جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں ان لوگوں کے اس منطق کے جواب دینے کی کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہی۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس کے بدن میں آئرن کتنا ہے۔ آج بولنا نہیں بول رہے، آئرن کی کمی ہو گئی، آئرن کی زیادتی ہو گئی، شوگر کی کمی ہو گئی، شوگر کی زیادتی ہو گئی۔ جس کو بہت شوگر ہے، ڈاکٹروں کو بولو کہ ذرا ایک ماشا، 2 ماشے، 4 ماشے ذرا شوگر نکال کے تو بتاؤ، بتا سکتے ہیں؟ بخار تول کے بول رہے ہیں اس کو 102 ہے، 104 ہے، 105 ہے۔ سینکڑوں برس پہلے ہوا کے تولنے کا تصور نہیں تھا، اس زمانے میں تول رہے ہیں نا۔ 2 پہیوں کے گاڑی میں 15 کے جی، 4 پہیوں کی چھوٹی گاڑی میں 35 کے جی، اور 4 پہیوں کی بڑے گاڑیوں میں 55 کے جی، 60 کے جی بھر رہے نا آج کل۔ ہوا بھر رہے نہیں بھر رہے؟ سانس تول رہے لوگ آج کل، سانس۔ تو جس چیز کے تولے جانے کا پہلے تصور نہیں تھا، آج اللہ جل شانہ نے انسانوں کو عقل دی تو ان چیزوں کو تولنا اس زمانے میں آسان ہو گیا۔ تو جس اللہ نے انسانوں کو ایسی عقل دی ہو، وہ اللہ اعمال کو تولے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ تو ہمارے آپ کے حساب سے ہے۔ ہم بعض چیزوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہی آتا ہے، کتابیں پڑھے نہیں ہمارے آج کل کے نوجوان۔ کچھ علماء حضرات یہاں ہیں تو ہم خواہش کریں گے ان سے کہ ہمارے کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے بچوں کو لے کر ہفتہ واری کلاسز چلاؤ، اور ان کے سامنے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل، اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الانتباہات، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلامیت و مغربیت کی کشمکش، اور اس دور کی ضروری ترین کتاب الغزو الفکری، معرکہ ایمان و مادیت۔ ان کتابوں کا مذاکرہ ان بچوں کے سامنے اگر ہو جائے تو آج کل کے ہونے والے سارے اعتراضات ہوا ہو جائے۔ نئے نئے اعتراضات سن کر آج امت مسلمہ پریشان ہے۔ اور آج سے 150 سال پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں کی ہوئی تقریر کا خلاصہ ہے وہ الانتباہات، اس میں لکھی ہوئی ہے اسی باتیں۔ پہلے زمانے میں لوگ یا تو پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑا گاڑی وغیرہ پہ جاتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر کو پہنچنے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے۔ لیکن اگر اس زمانے میں یہ کہا جاتا
یہاں سے سعودیہ کو 4 گھنٹے میں جا سکتے ہیں. کوئی مانتا؟ کیا کوئی مان سکتا تھا اس کو؟ ایسے ہی ایک آدھ بیل گاڑی وغیرہ میں بیٹھ جاتے 4 5 6 8 لوگ. کلکتے سے نکلتی دلی پہنچتی تو کتنے دنوں کے بعد میں پہنچتی. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں کلکتے سے دلی کو چند گھنٹوں میں ہزاروں لوگوں کو لے کر ٹرین پہنچتی ہے، تو اگر پہلے کہا جاتا تو مان سکتے تھے؟ نہیں مانی جا سکتی تھی یہ باتیں. تو اس زمانے میں شکوک اور شبہات کا ایک لامتناہی سلسلہ دشمنان اسلام نے شروع کر رکھا ہے. ہماری عزیز طالبات کو بھی اس سلسلے میں اپنے شعور کو بیدار کرنا چاہیے. اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اعمال تولے کیسے جائیں گے، اقوال تولے کیسے جائیں گے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آج تک جتنے لوگوں نے جو کچھ کہا ہے فضاؤں میں محفوظ ہے. آج کی نئی تحقیق یہ ہے، اور وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے کیچ کریں، لیکن آوازیں اس قدر زیادہ ہیں، ٹکراؤ اس درجے زیادہ ہے کہ الگ نہیں کر سک رہے ہیں. اس کو محفوظ ہے وہ. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جب ہم اپنی طرف کسی بات کو سوچتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے. کسی قسم کا اعتراض آج سے 150 سال 250 سال پہلے ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کیا تھا، اور یوں کہا تھا کہ دیکھو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یا نہیں. بولے اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کو بھی تم جسم والا بولو. اس واسطے یہ کلام کرنے کے واسطے زبان چاہیے، زبان کے واسطے جسم چاہیے. تو پھر اللہ بھی جسم والا ہے، بولو. اور اگر ویسا نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کا کلام ہے بول کے مت بولو. 250 سال پہلے ہمارے بزرگوں سے ایک سوال ایک صاحب نے کیا تھا، غیروں کے گرو نے کیا تھا. تو انہوں نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بابا آپ کس سے بولتے ہیں؟ میں زبان سے بولتا ہوں. لگے کہ اچھا بولنے کے واسطے زبان چاہیے؟ بولے تو جی. اچھا آپ کی زبان کس سے بولتی ہے؟ آپ کو بولنے کے لیے زبان چاہیے. زبان کو بولنے کے لیے زبان کس سے بولتی ہے؟ اس نے کہا زبان تو خود ہی بولتی ہے. میں نے کہا زبان کو بات کرنے کے واسطے زبان کی ضرورت نہیں ہے. بولے نہیں، زبان تو خود ہی بات کرتی ہے. اللہ کے بندے، اللہ کی بنائی ہوئی زبان کو بات کرنے کے واسطے زبان کی ضرورت نہیں ہے، تو زبان بنانے والے کو بات کرنے کے واسطے زبان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں ہم ہمارے نوجوانوں سے اور ہمارے عزیز طالبات سے کہ آج کا کوئی سا بھی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کے جوابات ہمارے اکابر نے سینکڑوں برس پہلے نہ دے دی. لیکن آج مطالعے کی کمی ہے، پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں تو رہا سہا ذوق بھی ختم ہو جا رہا. ایک بدترین فتنے کی وجہ سے جس کو ہم آج کل موبائل کا، انٹرنیٹ کا، یوٹیوب کا، وائی فائی کا فتنہ کہہ سکتے ہیں. ایسا لگے ہوئے رہتے ہیں اس میں کہ گھر میں بچے اس درجے مشغول ہیں کہ اماں پکار رہے نہیں سن رہے، بابا پکار رہے نہیں سن رہے. جب اس میں اس قدر مشغول ہیں تو اب ان کو قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے، کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ہی کہاں ہے. تو خیر ایک اعتراض تو ان کا یہ تھا کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، اقوال کیسے تولے جائیں گے.
مجھے تو کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ اقوال کیسے تولے جائیں گے سمجھ میں آنے کے واسطے بہت زیادہ منطق و فلسفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آواز پھینکنے کا ایک مشین بازو رکھا ہوا رہتا، دیکھو یہ میکوں کے بازو میں ایک وہ بیٹری رہتی ہے، وہ بولنے والا جتنا زور سے بولتا، جتنا آہستہ بولتا، وہ کاڑیاں آتے جاتے رہتے. دیکھو دیکھے نہیں دیکھے کب کبھی آواز بڑھتے ہی کاڑی لمبی ہو جاتی، آواز کم ہوتے ہی کاڑی نیچے چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ آواز کو ناپ رہا، تول رہا ہوں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو. امام بخاری اس کا جواب دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اللہ جل شانہ کے فرمان اور قرآن کی آیات اور نبوی ارشادات کے مقابلے میں اگر کوئی بات تمہاری عقل میں نہ آ رہی ہو تو ہماری عقل میں نہیں آنا اس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا. ایک تو یہ بتانا ہے. دوسرے یہ کہ معلوم ہے پہلے سے تو پھر تولیں گے کئی کو. ہمارے امول صاحبوں کو معلوم ہے کہ کوسی بچی، مولانا عبد الوحید صاحب کو پتہ ہوگا کہ ان کی بچیوں میں، پڑھنے والی بچیوں میں اچھے نمبرات کون سی بچی لا سکتی ہے اور نمبرات میں پیچھے کون سی بچی رہ سکتی ہے، ان کو پہلے سے معلوم ہے. تو پھر ایسی صورت میں ایک کو درجہ اول بول کے سرٹیفکیٹ، دوسرے کو درجہ دوم بول کے سرٹیفکیٹ، تیسرے کو درجہ سوم بول کے سرٹیفکیٹ اگر دے دیے، معلوم ہے ان کو پہلے سے. اگر ویسا کر دیے تو بچیاں اور بچیوں کے سرپرستاں دونوں لڑنے آ جائیں گے. امتحان لیے نہیں، پرچہ لکھے نہیں جی. ایسی صورت میں اس کو نمبر 1 کیسا بنا دیے، میرے کو نمبر 3 کیسا بنا دیے، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے امتحان کی، ورنہ تو استاذ کو معلوم ہوتا ہے. ایسے ہی کسی بچے کو آپ دیکھیں اپنے شاگردوں میں سے کون سا بچہ طاقتور ہے، کون سا کمزور ہے. جو طاقتور ہے اس کو کہیں کہ کشتی میں تم پاس ہو اور کشتی میں تم فیل ہو، کہے گا کشتی کرائش نہیں. تو پھر ایسی صورت میں میرے کو فیل اس کو پاس کیسا کر دیے؟ پہلے میدان جنگل، پہلے میدان قائم کرنا تھا اور پھر اس کے بعد میں ہمارے درمیان میں کشتی کرانا تھا. اس کے بعد میں کون چت ہوتا، کون پٹ ہوتا، کون کامیاب ہوتا، کون ناکام ہوتا، اس کا پتہ چلتا. آپ نے کشتی کرائی ہی نہیں، پھر ایک کو کامیاب ایک کو ناکام کیسا کر دیے؟ تو اسی کے جواب کے واسطے اس میں القسطہ، اظہار عدل کے لیے. اللہ کو معلوم ہے لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اس کو یہ درجہ کیوں ہے، اس کو وہ درجہ کیوں ہے، یہ بتانے کے لیے، اظہار عدل کے لیے، انصاف کے ظاہر کرنے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن ترازو قائم فرمائیں گے. یہ ترازو ان کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنے اعمال زندگی میں خیر اور شر دونوں کو ملا کر زندگی گزاری ہوگی. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایسوں کا ہوگا ایسا. اس کے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ اس میں القسط کا جو لفظ آیا ہے یہ ذرا فنی اعتبار کا لفظ ہے. قاف سین طا، قاف کے زیر کے ساتھ اس کے معنی کچھ اور آتے ہیں، قاف کے زبر کے ساتھ میں اس کے معنی کچھ اور آتے ہیں. ثلاثی مجرد میں ہونے کی صورت میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، مزید میں جانے کی صورت میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. یہاں القسط دراصل عدل کے اور انصاف کے معنی میں یہ لفظ آیا ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں آیا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ایسے ہی یہاں آیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل کے لیے ہم ترازو کو قائم کریں گے. ویسے میزان کی جمع ہے موازین. میزان کہتے ہیں وہ اوپر والے کانٹے کو. ایک تو آڑا ڈنڈا ہوتا ہے ترازو میں، دوسرے دو طرف پلڑے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک کانٹا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ادھر یا ادھر جھکاؤ کا پتہ چلتا ہے. میزان وہ ہے،
وزن کرنے کا آلہ، یہ ایک بھی ہو سکتی ہے، ترازو اور کئی ایک بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہونے کی صورت میں موازین جو جمع ہے وہ عظمت کے اظہار کے واسطے ہے کہ کسی چیز کے ایک ہونے کے باوجود جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے تاکہ اس کی عظمت اور بڑائی کا اظہار ہو۔ اس کے بعد آخر کی حدیث بیان فرمائی گئی جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے ہماری طالبات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث بیان فرمائی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، اور آخری حدیث بیان فرمائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ یہ دونوں کے الگ الگ خصوصیات ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فقہائے صحابہ میں سے تھے، بات کو گہرائی تک سمجھنے کا اہتمام کرتے تھے، بات کی گہرائی تک پہنچتے تھے، اصل منشے کو پانے کی جدوجہد کرتے تھے۔ گویا صحابہ کرام میں فقہائے صحابہ میں ان کا شمار تھا۔ پہلی حدیث وہ لائے، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں اب تم لوگ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، سرسری مت پڑھ لو، ذرا گہری سمجھ کے ساتھ پڑھو۔ اور آخری حدیث لائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عجیب خصوصیت تھی، وہ یہ کہ جو ان کو جو کچھ سنتے تھے جوں کا توں یاد رہتا تھا، اور یہ خصوصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے تھی کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ حضور مجھے بھول ہو جاتی ہے، فرمایا کہ اچھا ذرا کپڑا بچھا دو۔ انہوں نے کپڑا بچھا دیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کیا، فرمایا ایسے اٹھا کے لگا لو سینے سے۔ انہوں نے سینے سے اٹھا کے لگا لیا تو اس کے بعد میں جوں کا توں یاد رکھنے کا اہتمام تھا۔ حدیث کی کتابیں پڑھنے والے طلباء طالبات کو معلوم ہے کہ اکثر روایات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آتی ہیں۔ حدیث کی روایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہے۔ تو امام بخاری سب سے اخیر میں ابو ہریرہ والی حدیث لائے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیثیں تم نے پڑھ لی، ذرا خیال رکھو کہ یاد کا بھی اہتمام کرو۔ اس کے واسطے دیکھو سیدنا ابو ہریرہ احفظ الحدیث تھے، سیدنا عمر فاروق افقہ الحدیث تھے، اور یہ احفظ الحدیث ہیں۔ وہ زیادہ سمجھنے کا اہتمام کرنے والے تھے، یہ زیادہ یاد رکھنے کا اہتمام کرنے والے تھے۔ آغاز میں سمجھنے کا اہتمام زیادہ ہو، اخیر میں یاد رکھنے کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد حدیث بیان فرمائی گئی، بہت معروف و مشہور حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں۔ کلمہ کلام کے معنی میں بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا ایک کلام ہے نا، اس کو کلمہ ہی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس پورے کلام کو کیا بولتے؟ کلمہ سوم۔ تو یہاں کلمہ کلام کے معنی میں ہے، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ محبوب کیوں ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی صفت رحمت کی وجہ سے ہے، اسی لیے کلمتان حبیبتان الی اللہ نہیں الی الرحمن کہا گیا ہے کہ ان کی صفت رحمت کی وجہ سے یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، جب اتنے اللہ کو پسند ہیں، پتہ نہیں بولنا مشکل ہوگا،
ادائیگی دشوار ہوگی، زبان پر چڑھیں گے کہ نہیں چڑھیں گے؟ فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ہر آدمی کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ حضرات سے کہلواؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے آسان ہے، پھر خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس قدر آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں ترازو میں ان کا وزن کتنا رہے گا۔ اس واسطے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت ہی وزنی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، آپ بھی میرے ساتھ میں دوہرا لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے مول صاحب کھانا بعد میں کھلانے والے ہیں شاید، اس کے واسطے آواز ہی نہیں آ رہی ساتھیوں کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ بہت عظیم الشان یہ کلمہ ہے۔ اب ان کلموں کی تشریح کے واسطے مستقل طور پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، مگر میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سبحان اللہ میں پورے غیر اللہ کا تعارف ہے، اور وہ بحمدہ میں حق تعالی جل شانہ کے تمام صفات سے متصف ہونے کا اظہار ہے۔ جہاں عیب نظر آئے اللہ اس سے پاک ہے، جہاں خوبی اور کمال موجود ہے اللہ جل شانہ ہی اس خوبی سے متصف ہے اور اس کمال کے رکھنے والے ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ الحمدللہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ، سبحان اللہ کہتا ہے تو آدھا میزان عمل بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کہتا ہے تو میزان عمل مکمل لبریز ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظ سبحان اللہ کے ذریعے سے پوری کائنات کے جو بھی کائناتی خصوصیات ہیں، ہر خصوصیت خلق سے اللہ کی ذات پاک ہونے کا اظہار اس جملے سے ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ مخلوقات میں کیا کیا عیب ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا ایک پاؤں نہ ہو تو عیب ہے، کسی کا ایک ہاتھ نہ ہو تو عیب ہے، کسی کی ایک آنکھ نہ ہو تو عیب ہے۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں، جی نہیں، پیدا ہونا ہی عیب ہے۔ اس واسطے کہ پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ پہلے سے نہیں تھا۔ کسی چیز کا ضرورت مند ہونا، بچیاں یاد رکھیں تو اچھا ہے، مخلوق کسے بولتے ہیں، تخلیق کسے کہتے ہیں؟ جی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے جی ماہرین الفاظ نے کہا ہے کہ بندہ جس چیز کا مستحق نہیں ہے اس کو اللہ اپنے فضل سے وہ چیز دے، اس کا نام ہے ما لا یستحق لنفسہ۔ عدم سے مخلوق میں لانا، عدم سے وجود میں لانا، تھے ہی نہیں، باہر ظاہر ہونے میں ہم محتاج تھے، کائنات کی ہر چیز۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھے، اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ پہلے نہیں تھے، کسی کے بخشش اور عطا سے پیدا ہوئے۔ یہ پیدا ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے ظاہر ہونے میں کسی کا محتاج تھا۔ اب کیا زمین، کیا آسمان، کیا سورج، کیا چاند، کیا دریا، کیا سمندر، کیا ذرہ، کیا پہاڑ، کیا ملائکہ،
کیا علوی مخلوق کیا سفلی مخلوق سب کے سب پیدا کیے ہوئے ہیں نا. پھر مخلوقات میں حدیں ہیں، جہتیں ہیں. ہم میں بہت ساری اچھائیاں دکھتے ہیں مگر یہ سب کے سب نقائص کے ساتھ میں ہے، جس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم لوگ آنکھیں ہیں ہمارے پاس، مگر یہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی ہم محتاج ہی رہتے. کہیں کو بولے تو رات میں دکھتا نہیں کچھ بھی، اس سے پوچھو آنکھیں نہیں ہیں کیا، تو ہیں. پھر کہیں کو نہیں دکھ رہا بھائی آنکھیں ہیں تو نہیں جی، آنکھیں تو ٹھیک ہے میری، اندھیرا ہے نا اس واسطے نہیں دکھ رہا. ارے بھائی کیوں نہیں دکھ رہا؟ بولے تو نہیں صاحب، یہ اندر کی آنکھ کام کرنے کے واسطے باہر کی روشنی بھی چاہیے. باہر کی روشنی نہ ہو تو یہ اندر کی روشنی کام نہیں کرتی. دیکھنے میں محتاج ہیں کہ نہیں ہے؟ خالی دیکھنے میں محتاج نہیں ہے، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہی دکھتا دوسری طرف نہیں دکھتا. ایسی ہے نا. میں آپ کو کتنا دکھ رہا ہوں، پورا یا آدھا؟ پورا دکھ رہے ہیں تو میری بتاؤ میری پیٹھ کا کیا حال ہے؟ پیٹھ تو نہیں دکھ رہی نا. آپ مجھے آدھے دکھ رہے ہیں، میں آپ کو آدھا دکھائی دے رہا ہوں. اس واسطے کہ ایک طرف کا دکھتا ہے ایک طرف کا نہیں دکھتا. اگر آپ میری ہتھیلی دیکھیں تو ہتھیلی کی پشت دکھائی نہیں دیتی، اور اگر میں پشت دکھاؤں تو ہتھیلی دکھائی نہیں دیتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو جو کچھ دکھتا ہے آدھا دکھتا ہے، پورا نہیں دکھتا. ایسے ہی ہے نا معاملہ. سنائی دینے کا مسئلہ ہے. آہستہ بولے تو سنائی نہیں دیتا بول کے یہ لگاتے ہے نا. اس کے لگانے کے باوجود گلبرگے کے اکثر لوگ نہیں سن سک رہے. کہیں کو کانا نہیں ہے، کانا ہے نا. آواز کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے آگے تک وہ نہیں جاتی. تو دور سے کی جانے والی آواز سنائی نہیں دیتی تو آواز کا قریب ہونے کے ہم محتاج ہیں. اور بعض لوگوں کو قریب ہونے کے باوجود سنائی نہیں دیتا ہے، اس واسطے کہ ہوا کے دوش پر آواز کی لہریں انسان کے کان کے پردے پر اگر ٹکراتی نہیں ہیں تو سنائی نہیں دیتا. وہ ٹکرانے کے واسطے ہوا کے دوش میں آواز کی لہریں جانا ضروری ہے. ایک چیز ہے تو بولا جائے، نقائص کا مجموعہ ہے. ہمارے حیدرآباد کی زبان میں کمیوں کا کپا ہے. عیب ہی عیب ہے بس. اس واسطے کبھی آدمی کو اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں چاہیے. پوری کائنات کی حقیقت کا اظہار ہے لفظ سبحان اللہ میں. گویا پوری کائنات و پورے غیر اللہ میں پائے جانے والے ہر عیب سے اللہ کی ذات کو پاک قرار دیتا ہے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ چشمہ لگا لے جی، ایک سبحان اللہ کا ایک الحمدللہ کا. جہاں عیب دکھا بولو سبحان اللہ، جہاں کمال دکھا بولو الحمدللہ. یہی سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. باقی کائنات میں اور کیا کیا قسم کے عیباں ہیں، اس کے واسطے تو بھائی مستقل طور پر علیحدہ مجالس کی ضرورت ہے. دیکھو اس کے بغیر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا ہوں. اگر اس کو اپنے بارے میں تعارف حاصل ہو جائے کہ میں کیا ہوں تو پھر ایسی صورت میں نہ اللہ کی بات کا انکار کرے گا، نہ اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرے گا، نہ قرآن سے دوری اختیار کرے گا، نہ احادیث نبویہ سے منہ موڑے گا، نہ آخرت کو بھلائے گا، نہ نفسانی خواہشات کے پیروکاری میں لگا رہے گا.
بلکہ اس کے اندر ایک بندگی کی شان پیدا ہوگی۔ تو دو چیزیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات ہیں، اور اس میں ان دونوں کلمات کے وزنی ہونے کا بیان فرمایا نبی علیہ السلام نے ثقیلتان فی المیزان کے ذریعے سے۔ یہ تو ایک بات تھی بھائیو جو میں نے اور عزیز طالبات بطور سبق کے مختصر سے طور پر میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، ورنہ تو 4 گھنٹے تو ہم نے اپنے اکابر کی تقریریں اس باب کے اوپر سن رکھی۔ دوسری اور آخری گزارش ساتھیوں سے یہ ہے کہ دیکھو اس وقت کے جو حالات ہیں دنیا کے، ہمارے اس ملک کے، جدھر دیکھو مسلمانوں کے لیے پریشانیوں کا ماحول ہے، ستانے کی کوششیں ہیں، اسلام دشمنی دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، مسلمان پریشان ہیں کہ کیا ہوں گا، کیسا ہوں گا۔ تو اس سلسلے میں ایک گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کمزور بچے کو 2-4 بچے مل کے مار رہے ہوں تو بچہ کیا کرتا؟ کس کو پکارتا جی؟ اماں بابا کو پکارتا ہے نا۔ کمزور بچے کو طاقتور بچہ ستائے تو اماں بابا کو پکارتا ہے نا۔ اور اگر کسی کمزور کے پیچھے کوئی پڑ جائے تو جا کے اماں بابا کو چھوٹا بچہ لپٹ جاتا، پناہ وہاں حاصل کر لیتا۔ ایسے ہی اس وقت دشمنان اسلام اگر ہم کمزوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت مسلمانوں۔ ارے بھائی پکارو اللہ کو، لپٹو اللہ سے، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ وہ قادر مطلق ہیں۔ ابتدا میں حضرات صحابہ کرام کمزور تھے، لیکن انہوں نے اللہ جل شانہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں فرما بردار بنے رہے، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت کی طاقتور ترین قوموں کو، رومیوں کو، فارسیوں کو، کسریٰ کو، قیصر کو، سب کو لا کے قدموں میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہی ہے قیصر و کسریٰ کے تخت کی کنجی، یہی ہے قیصر و کسریٰ کے تخت کی کنجی، شک اس میں کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے جڑنا آج امت مسلمہ کا بہت اہم کام ہے، انہیں منا لو، انشاءاللہ سب بے حیثیت ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا فرماتے تھے، یہ پوری دنیا کی مادی جتنی طاقتیں ہیں، یہ طاقتیں سب کے سب اللہ کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ہے، اور جیسے مکڑی کے جالے کو ایک جھاڑو کے پھیر دینے سے ختم کر دیا جا سکتا ہے، پروردگار عالم کی قدرت کی ایک جھاڑو ان تمام مادی طاقتوں کا ملیا میٹ کر کے رکھ دے۔ بس اس کا اہتمام کرنا ہے مسلمانوں کو کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں۔ اور ایک دوسری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ موجودہ حالات میں دشمن کو سب سے زیادہ فائدہ جس چیز سے ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دشمن کو فائدہ جس چیز سے ہو رہا ہے وہ ہے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات کرتے رہنا۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات تو اچھا ہے، نہیں تو پوری تاریخ سنائی جا سکتی ہے۔ ہمارا آپس میں مل جل کر نہ رہنا، ہماری اجتماعیت کا ختم ہو جانا، ہمارے اتحاد کا بکھر جانا، ہمارے شیرازے کا منتشر ہو جانا، یہ دشمن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کی طرف آخر میں حضرت
مولانا شریف صاحب بھی توجہ دلا رہے تھے آپ. لیکن ایک ہونے کے واسطے کیا کرنا پڑتا ہے وہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے. دیکھو یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی اپنی اپنی ایک الگ حیثیت رکھتی. اس میں کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی لمبی ہے، کوئی پست قد ہے. ان میں سے ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی قوت ہے، مگر ان میں پائی جانے والی جو قوت ہے وہ کافی نہیں ہوتی. ضرورت پڑتی ہے 5 انگلیوں کے ایک ہو جانے کی. لیکن 5 انگلیاں ایک کب ہوں گی؟ 5 انگلیاں ایک اس وقت میں ہوں گی جبکہ 5 انگلیاں جھکیں گی. کب ہوں گی بھئی یہ؟ جب 5 انگلیاں جھکیں گی تو پھر انگلیاں جا کے مکہ بنے گا، مٹھی بنے گی. ایک انگلی سے کچھ نہیں ہوتا لیکن مکے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن انگلیوں کا مکہ بننے کے واسطے انگلی لمبی ہو کہ چھوٹی ہو، دائیں ہو کہ بائیں ہو، موٹی ہو کہ پتلی ہو، سب کو جھکنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر مکہ بنتا ہے. اگر یہ ایک فارمولا سمجھ میں آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہو جانا آسان ہو جاتا ہے. سب اپنی اپنی جگہ تنے ہوئے رہیں گے تو اتحاد و اتفاق کا قائم ہونا مشکل ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی مدد کس کو آتی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ید اللہ علی الجماع. اللہ کی مدد، اللہ کی تائید تو اجتماعیت کے ساتھ ہے. اس لیے بھائی چھوٹی موٹی جو چیزیں رہتے ہیں وہ تو نظر انداز کر دینا. ہر ایک کا اس کا اپنا اپنا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو دے دے گا. لیکن جہاں مسلمانوں کے اجتماعی مسائل ہیں، یہ اجتماعی مسائل میں تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. ہمارے پاس میں اختلافات کر کے 2 گروپ آ گئے تھے. ہمارے ہی گھر پہ آئے تھے. حضرت مفتی نواز الرحمن صاحب دامت برکاتہم بھی ساتھ میں موجود تھے. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. کہا کہ دیکھو 4 گروپ ایک کنویں کے پاس کھڑے رہ کے لڑ رہے. یہ اس سے لڑا، وہ اس سے لڑا، وہ اس سے لڑا، وہ اس سے لڑا. 4 گروپ ہیں، 3 کے، 2 کے. ایک کنواں ہے، کنویں کے اطراف میں کھڑے ہوئے وہاں بحثہ کر لے رہے، لڑ لے رہے ایک دوسرے کے خلاف. اس درمیان میں ایک بچہ دور سے بال کھیل رہا تھا. اس کا بال دوڑتا ہوا آیا اور سیدھا کنویں میں گر گیا. تو وہ بچے کو معلوم نہیں کہ یہاں کنواں ہے، وہ بال کے پیچھے آ رہا. دوڑتا ہوا وہ بچہ آیا اور کنویں میں گر گیا. تو ایسی صورت میں یہ 4 گروپاں جو لڑنے والے تھے تھوڑی دیر کے بعد سے اپنی لڑائی بند کرتے نہیں کرتے؟ یا نہیں کرتے گلبرگی والے؟ 4 گروپاں تھوڑی دیر کے واسطے اپنی لڑائی بند کر کے بولتے ارے بھائی چھوٹا سا معصوم بچہ ہے وہ گر گیا، اسے نکالو. وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے گروپوں میں سے ایک بولتا میں رسی لاتا ہوں، ایک بولتا میں اترتا ہوں، ایک بولتا میں کھینچتا ہوں. اسی طریقے سے اس بچے کو نکال لیتے ہیں اس واسطے کہ بچے کی جان کا مسئلہ ہے. تو ایسی صورت میں تھوڑی دیر کے واسطے وہ 4 گروپ اپنی لڑائی کو ختم کر کے بچے کی جان بچانے کے واسطے ایک ہوتے ہیں. اس وقت میں امت مسلمہ ڈوب رہی ہے. اس وقت میں امت مسلمہ کا حال بہت ہی تباہ کن ہے. اگر ایسے زمانے میں بھی اگر ہم لوگوں نے مل کر امت کے احوال کو سنبھالنے کے لیے اتحاد و اتفاق کو اہمیت نہ دی، اجتماعیت پر زور نہ دیا، انتشار کو ختم نہ کیا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکنے پر آمادہ نہ کیا تو آج یہ حشر ہوا ہے، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا. اسی لیے معزز دوستو گزارش ہے اس بات کی کہ دیکھو ایک تو اللہ سے جڑنا، دوسرے ہم آپس میں متحد و متفق رہنا، اجتماعی آواز بن کر رہنا، امت کے عمومی مفاد کو پیش نظر رکھنا. عمومی مفاد امت کا کس چیز میں ہے؟ باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اپنی اپنی جگہ رکھ لو، وہاں ہو جائے گا حساب کتاب سب کے ساتھ.
اللہ جل شانہ فیصلہ کرنے والے ہیں. لیکن یہاں اجتماعی حیثیت سے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا مزاج الگ تھا، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مزاج الگ تھا، حضرت ابو ذر غفاری کا مزاج الگ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزاج الگ تھا. کوئی صحابہ خلوت نشینی کو پسند کرتے تھے، کوئی جلوت میں رہنے کو پسند کرتے تھے. مزاجوں کے اس سارے اختلاف کے باوجود کوئی مالدار صحابی تھے، بعض صحابی ایسے تھے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ بھی رہنا ہی نہیں بولتے تھے. اسعد الامت حضرت ابو ذر غفاری رہنا ہی نہیں ضرورت سے زیادہ بولے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کر دو. پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی چیز اٹھا کر رکھی جائے. ان کا مزاج وہ تھا. اتنے مزاجوں کے اختلاف کے باوجود وہ سب حضرات مل جل کے رہتے تھے. ہم لوگوں کو کیا ہوا؟ ہمارا مزاج الگ الگ ہے، اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن امت کے اجتماعی مفاد کے لیے آج مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنا ہے. اور اس کے لیے جو آوازیں امت مسلمہ کے فائدے کے واسطے اکابر علماء کی جانب سے اٹھائی جائیں، اس پر سب کو لبیک کہنا چاہیے. انشاءاللہ ہمارا اتحاد و اتفاق اور ہمارا اللہ جل شانہ سے جوڑنا، یہ دونوں کام اگر مسلمان کر لیے تو انشاءاللہ کام آسانی سے ہو جائے گا. یہی دو کام نہیں اور ہیں. اس سب کے باوجود مسجدوں کو نمازوں کو نہیں آ رہے لوگ، اور عورتیں گھر کے مردوں کو بھیج رہے نہیں کہ بھائی جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ میں جو معاملہ کیا تھا، بہنوں کو سنا رہا ہوں میں، بالکل چھوٹے سے تھے ہم، فجر پڑھنا ضروری تھا. بازار سے گئے، وہ کچھ لے کے آئے کھانے کے واسطے. سب سے پوچھے فجر ہوئی، فجر ہوئی، فجر ہوئی. جس کو ہوئی اس کو دے رہے تھے. ہماری فجر نہیں ہوئی تھی، اس دن چھوٹے تھے، معلوم ہو گیا فجر نہیں پڑی. جب تک فجر نہیں اس وقت تک یہ بازار سے لائی ہوئی کھانے پینے کی چیز تمہارے لیے نہیں. آج ہمارے پاس میں اہتمام ہے اس کا کچھ بھی نہیں. اللہ کا ایمان کے بعد میں سب سے پہلا مطالبہ نماز کا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نہیں ہے مسلمانوں. 100 میں 90% مسلمان مرد اور عورتیں نماز نہیں پڑھتے. اللہ سے تعلق اس قدر بودا اور کمزور ہو گئے. آخرت تو کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے کو کوئی کام کرنا چاہیے، اس کا تصور ہی نہیں ہے. شادی سنت کے مطابق ہو، اس کا تصور نہیں ہے. شریعت کے مطابق ہو، اس کا تصور نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قرآن و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے، یہ سوچ ہی نہیں. اگر ہمارا تعلق دین اسلام سے اس درجے کمزور ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول بھی نہیں ہوں گی. فکر ہی نہیں کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک کہ تم برائی کرنے والوں کو برائی سے روکو گے نہیں اور نیکی کا حکم نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بار بار یہ حدیث سننے میں آتی رہتی ہے کہ اگر تم امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں دعائیں کرو گے قبول نہیں ہوں گی. اس لیے ہر مسلمان بھائی کو بہن کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں مولانا عبد الوحید صاحب، جامعۃ الصالحات کے معلمین اور معلمات جو عرصے دراز سے یہاں بچیوں کی تعلیم کا نظام چلا رہے ہیں. آخر میں عزیز بچیوں سے خواہش کریں گے ہم کہ جب اللہ پاک نے آپ کو اس قدر بڑی دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو آپ ایک مثالی زندگی قائم کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لیے، اپنی بستی کے لیے ایک بہترین نمونہ ثابت ہونا چاہیے. آپ جہاں جائیں، جس گھر میں جائیں، وہ گھر میں دین کی بہار آ جائے. ہم جانتے ہیں ایسے بچیوں کو کہ بچیوں کی وجہ سے باپ
اپ ٹو ڈیٹ دیندار بن گیا. اس نے کرتا پاجامہ کبھی نہیں پہنا تھا، کرتا پاجامہ پہنا، داڑھی چھوڑ دی، نمازوں کا اہتمام